السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو آفٹر اے لانگ ٹائم ابھی ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم ابھی ڈیلی ناول ریڈ کیا کریں گے اور ڈیلی ایک ایپیسوڈ یہاں پہ میں اپلوڈ کیا کروں گی۔ تو آپ لوگ میرا چینل ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کیونکہ ابھی ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آج ہم جو نیو ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے لمس عشق۔ لمس عشق ناول بائی ملیشا رانا۔ تو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو یہاں؟ تمہاری قربت کی خاطر تڑپ تڑپ کر میری جان نکل جائے گی اور تم بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ٹوٹ پڑو مجھ پر۔ ایک لڑکی جب خود تم سے کہہ رہی ہے اپنے قریب آنے کے لیے، لیکن تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ خود ہی وہ لڑکی اپنی ٹی شرٹ کو اتارنا شروع ہو گئی۔ اسے نہ جگہ کی پرواہ تھی اور نہ ہی وقت کی پرواہ تھی۔ پرواہ تھی تو صرف اپنی اور اپنی غلط خواہشات کی۔ اس شرٹ کو اتارتے وہ سائڈ پر پھینکتی، اپنے بالوں کو ہلاتے ہوئے مزید اپنی خوبصورتی کو ابھارنا شروع ہو گئی۔ اس پل اس کی وجود کو ڈھانپنے کے لیے ایک عدد بلاؤز اور جینز موجود تھی جو کہ شاید کچھ ہی دیر میں نہ رہے۔ معاذ آخر فائقہ کی اس قدر گھٹیا حرکت پر غصے سے چیخ ہی پڑا۔ کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم! بے شک شادی کر چکا ہوں، لیکن یہ ہرگز مت سوچنا کہ تم جیسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم کروں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، بلکہ دنیا میں موجود ہر لڑکی سے۔ سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مردوں سے انہیں صرف ایک ہی چیز چاہیے، بس راستے الگ الگ چوز کرتی ہیں۔ اس کی باتوں سے یہ بات واضح دکھائی دے گئی تھی کہ ابھی تک اس کے دل و دماغ پہ صنم حاوی ہے، کیونکہ بے شک اس سے محبت نہ ہو، لیکن پھر بھی صنم کو بھول پانا اور فائقہ کو اپنانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ معاذ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوی ہوں تمہاری، فرض ہے تمہارا مجھے محبت کرنا، میرے قریب آنا اور مجھے خوش کرنا۔ فائقہ کو اور کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن معاذ کو وہ بیوی کے حقوق بتانا شروع ہو چکی تھی۔ نہ ہی تم میری بیوی ہو اور نہ ہی میرا کوئی فرض ہے۔ تم نے یہاں پر رہنا ہے تو رہو، ورنہ نکلو یہاں سے۔ دماغ خراب کر دیا ہے میرا، پتہ نہیں میری زندگی میں بھی سکون خوشیاں آئیں گی بھی یا نہیں۔ اب تو شاید ناممکن سے ہی لگتا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتا ہوا معاذ گھر کے باہر جانے والے دروازے کو کھول وہاں سے باہر چلا گیا اور فائقہ بھی اس کے قریب زمین پر پڑی باسکٹ کو ٹھوکر لگاتی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ میری بھی اب ضد بن چکی ہے، تو یہ بھی مرد ہی کبھی نہ کبھی تو اپنے اس شریف بننے کے خول سے باہر نکلے گا ہی۔ پھر دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے یہ خود کو۔ اس قدر خوبصورت لڑکی مل رہی ہے اسے، لیکن اس کے نخرے دیکھو۔ کوئی نہیں فائقہ، تھوڑا صبر کر، پھر ایک ساتھ سبھی حساب پورے کر لینا۔ آج جو یہ میری انسلٹ کر رہا ہے، بعد میں ایک بات کا بدلہ میں اس سے سود سمیت لوں گی۔ اپنی بری سوچ کو سوچے وہ خود ہی مسکرانے لگی، لیکن اسے کیا معلوم کہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو۔ معاذ اس کی قسمت میں لکھا تھا تبھی اسے مل گیا، ورنہ چاہیے یہ کسی بھی حد کو کیوں نہ پار کر لیتی، اگر وہ اس کا نصیب نہ ہوتا تو نہیں مل پاتا تھا۔ لیکن یہ بے وقوف لڑکی فی الحال ان سب باتوں سے انجان تھی۔ وہ فکر کر رہی تھی اس بات کی، اس نے جو سوچا اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ صنم رمشا کے جاتے ہی اس کے لائے گئے تحفے کو کھول کے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے رمشا کے آنے تک تحفہ کھول کر نہ دیکھا تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اپنے دکھوں کو سائڈ پر رکھتی وہ اسے کھول کر دیکھنے لگی، جہاں پر گڈا گڈی جو کہ شیشے میں چھوٹے سے گھر میں ایک ساتھ موجود تھے اور گول گول گھوم رہے تھے، جسے دیکھ صنم مزید کے دکھوں میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ رمشا نے یہ چیز معاذ اور صنم کو سوچ کر ہی لی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کب کے جدا ہو چکے ہیں۔ ان کی قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا ہی نہ تھا، بلکہ جدائی جیسا درد ملنے کے ساتھ ہی اسے معاذ کی بے وفائی زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اپنے دکھ کو سوچے وہ بے تحاشا رونے میں مصروف ہو گئی۔ یہ آنسو بھی کیا ظالم چیز ہوتے ہیں، جو بے تحاشا ضائع ہونے کے باوجود بھی اپنے دکھ کو کم ہرگز نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کہ تبھی اسی پل دروازے پر برے طریقے سے دستک ہوئی، جو دستک کم اور
پیٹنا زیادہ تھا، جسے سن صنم کی والدہ ہلکا سا مسکراتی، لگتا ہے کہ رمشا ہوگی تمہارے لیے وہ شیر خورما جو لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ صنم تم پلیز یہ دکھی ہونا بند کر دو، وہ بچی بھی تمہارے دکھ کے باعث دکھی ہو جائے گی بیٹا، اس کی خاطر ہی تم سب بھول جاؤ، منت کرنے کے انداز سے تنزیلہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس مرتبہ مزید زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تھا، جس کے باعث وہ دونوں گھبرا گئیں۔ تنزیلہ بیگم تیزی سے بڑھتی دروازے کے قریب جاتے ہی رمشا بیٹا کیا ہو گیا، آ ہی رہی تھی میں، بولتی ہوئی دروازے کو کھولا، لیکن دروازے کے باہر اور اپنے سامنے ارحم کو دیکھ حیران ہوئی۔ کون ہیں آپ اور کس سے ملنے کی خاطر آئے ہیں؟ تنزیلہ بیگم کو ارحم کی ڈریسنگ، اس کے حلیے سے کچھ یاد تو ضرور آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے، اس وجہ سے سوال پوچھ لیا۔ السلام علیکم آنٹی، ایکچولی صنم کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو اسے بلا دیں جلدی، بیکوز آئی ہیٹ ٹو ٹائم۔ ارحم بھی اپنے آنے کا مقصد اسے بتا گیا، جیسے کہ صنم کے ساتھ اس کا بے حد گہرا رشتہ ہو۔ جی کیا مطلب، کون ہو تم؟ اور صنم کو کہاں لے کر جانا ہے؟ اپنی بیٹی پر بات آنے کے باعث اس کے رویے میں بھی بدلاؤ آ چکا تھا، کیونکہ ایک ماں کے سامنے اس کی ہی بیٹی کی بات کوئی غیر کرے وہ کیسے سہن کر سکتی ہے؟ آنٹی کتنے سوال کریں گی، جتنا کہا ہے اتنا کرے، کیونکہ زیادہ سوالات سے ٹائم ویسٹ ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اینڈ مجھے ٹائم کی قدر بہت ہے، اسی وجہ سے صنم کو لینے کے لیے میں آیا ہوں، اپنے ساتھ لے جانا ہے اسے اپنے گھر۔ آپ خوشی سے موج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور ہم اپنی لائف کو سکون سے گزاریں گے، چونکہ مجھے کسی سے بھی کچھ مانگنے کی عادت نہیں ہے، سو اسی وجہ سے آج بھی صنم کا رشتہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہ آ سکا۔ اب صنم کو اپنے ساتھ لے جا کر سیدھا نکاح کروں گا، اگر آپ کی خواہش ہے تو بنا کوئی ڈرامہ کریٹ کیے رانا مینشن آ جائیں، ورنہ آپ کی موجودگی کی پرواہ مجھے ہرگز نہ ہے۔ ارحم کے بے باکی کے ساتھ بڑے ہی آرام سے پورے پلان کو بتانے پر تنزیلہ بیگم شاکڈ ہو گئی کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، یہ شخص کون ہے جو یوں صنم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور نکاح کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس طریقے آخر صنم اسے جانتے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہزاروں سوالات ان کے دماغ میں آ چکے تھے۔ آپ سوچیں میں جا کر خود ہی صنم کو لے آتا ہوں۔ تنزیلہ بیگم کو شاکڈ کھڑے دیکھ وہ انہیں پیچھے کرتا خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک نظر وہ ان کے گھر کو دیکھتا صنم کو آواز لگانا شروع ہو گیا۔ صنم جو کہ ارحم کی آواز کو سنے خوفزدہ ہوتی، یہ تو ارحم ہے لیکن یہاں پر کیسے آ گیا؟ ادھر دیکھنے پر اسے دائیں جانب سے یہیں پر ہی آ رہے ارحم کو دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز ارحم کو اپنے گھر میں دیکھ حلق میں ہی پھنس چکی تھی، لیکن بمشکل پھر بھی وہ کانپتی بول پڑی، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس پل وہ سب کچھ بھول چکی تھی، بس وہ اس کے یہاں آنے کا مقصد جاننا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے سوال پوچھ لیا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، ایکچولی آج تو نکاح تھا تمہارا، اور ایک لڑکی کے عین موقع پر اس کے دولہا کا اسے چھوڑ کر چلے جانے کا دکھ کس لڑکی کو بے حد ہوتا ہے، بٹ یو نو دیٹ کہ تمہارا نکاح تو آج ہی ہوگا، لیکن اس خود غرض اور گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ اس اصلی مرد کے ساتھ جو تمہیں اپنا نام دے گا۔ ارحم رانا کی بیوی بننے کا موقع مل رہا ہے تمہیں، چلو اب یار جلدی سے چلیں، بہت سے کام ہیں ہمیں۔ اب تمہارا ہونے والا شوہر کوئی عام انسان تو ہے نہ کہ جو ہر وقت فارغ رہتا ہے۔ ارحم صنم کو بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اسی سے شادی کرنے کی خاطر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے پیچھے ہی تنزیلہ بیگم بھی آ گئی اور ارحم کو غصے سے چیختی ہوئی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے کی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ہماری زندگی سے، پہلے سے ہی بے حد مشکل ہو چکی ہے، مزید اس مشکل مت بناؤ، پہلے ہی ہم پر قیامت ٹوٹ چکی ہے، جان چھوڑ دو۔ تم سب لوگ ہماری لوگوں اور ان کے رویوں سے پریشان ہوتی، وہ ارحم کے آگے منت کرنے کے انداز میں کہنے لگی۔ آپ عمر میں بڑی ہیں اس وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے دوسروں کے ساتھ ملوانے والے کا حشر نشر کر دیتا ہوں، اور اگر اب میرا دماغ خراب ہو گیا تو شاید اسے بھی بھول جاؤں کہ آپ میری ساس ہیں۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ صنم سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر بھی خوش نہیں ہیں کیا کیسے ناشکرے لوگ ہیں۔ ارحم رانا داماد مل رہا ہے، آپ کو یہ بات دھیان میں رکھیے، وہ خود پر بے حد فخر کرتا تھا، اپنی ذات اسے سب سے ابتر لگتی تھی، اسی وجہ سے وہ اتنا غرور کرتا تھا۔
सनम तुम चलो यार, क्या ये ड्रामा शुरू किया हुआ है। सनम को बाजू से पकड़े वो इसे अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि अब की मर्तबा इसे गुस्सा आना शुरू हो चुका था। यूं अपनी बाजू को पकड़े अरहम इसे अपने साथ ले जाता देख गुस्से से चीखती हुई छोड़ो मुझे, और अपने हाथ की मदद से वो इसके मजबूत हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। चूँकि अरहम क्या से पकड़ने की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी, इसी बायस वो ज़ोर ज़ोर से इसके हाथ पर मारने लगी। साथ ही सनम की वालदा भी यूँ अपनी बेटी को सरेआम एक अनजान शख्स के इन्हीं के घर में ले जाते देख वो भी इसकी मिन्नत किए जाए। जिस और जीन्स की बैग में से बंदूक को निकाले तंजीला बेगम की पेशानी पर रखता। कब से तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, लगता है शराफत पसंद नहीं तुम लोगों को। कब से प्यार से समझाए जा रहा हूँ ताकि प्यार मोहब्बत से सब हो जाए, लेकिन यहाँ नखरे ही बढ़े जा रहे हैं। लगता है अब यही करना पड़ेगा। अरहम गुस्से के बायस खुद भी चीख पड़ा था। सनम शॉक्ड हो चुकी थी। ये मंजर देखकर एक पल के लिए मानो इसके वजूद से किसी ने जान ही निकाल दी हो। सनम को यूं शॉक्ड खड़े देख अरहम गन को रिवॉल्व करता बोलो, चल रही हो मेरे साथ, तुम्हारे पास 1 मिनट है, वरना आई डोंट नो कि मुझसे क्या हो जाएगा। आखिर इसने इसे मजबूर करने वाला ऑप्शन पेश कर ही दिया। अरहम की आवाज़ को सुनती सनम वापस में होश में आए, इसके आगे हाथों को जोड़ती, प्लीज़ हटाओ इसे, कहीं चल ना जाए, प्लीज़ मत करो ये सब, पीछे करो इसे मेरी अम्मी से। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अरहम इसकी माँ की पेशानी पर रखी बंदूक को पीछे करे। 10 सेकंड गुजर चुके हैं, जवाब दो मुझे कि क्या तुम मेरा कहा मानकर चुपचाप से चल रही हो मेरे साथ। एक मरतबा फिर से इसने पूछा। सनम बेटा, ये जो भी बोलता है तुम कहीं नहीं जा रही हो। अभी भी अपनी जान से बढ़कर अपनी बच्ची अजीज़ थी, लेकिन जितनी मोहब्बत इन्हें अपनी बेटी से थी इतनी ही सनम को भी तो अपनी वालदा से थी। जैसे इन्हें अपनी ज़ात से बढ़कर अपनी बेटी अजीज़ थी, वैसे ही इसे भी खुद से बढ़कर अपनी माँ की जान की परवाह थी। इसी वजह से अपनी आंखों को बंद किए वो लंबी सांस लेती। ठीक है, चल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, अब प्लीज़ इस बंदूक को पीछे कर दो प्लीज़। बड़ी बेचैनी से वो किसी छोटी बच्ची की मानित जिद करने लगी। सनम के इसके आगे झुकते हुए इसकी बात मानने पर वो तकब्बुर से भरपूर मुस्कुराहट हंसता कि ना समझदारी वाली बात, ये लो पीछे कर दी बंदूक। देखो ये सब मैं हरगिज़ करना ना चाहता था, बट मजबूर किया तुम दोनों ने मुझे। लेकिन अब देखो तुम खुद मान चुकी हो, तो फिर अब हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे। चलो मेरे साथ। एक ही पल में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दूसरे ही पल वो गायब होती। सनम को हाथ में पकड़े बुरे तरीके से खींचता बाहर की जानिब जाने लगा। घर से बाहर निकलते ही रिमशा जो कि बर्तन उठाए इस जानिब आ रही थी, सनम की वालदा को रोते और मदद के लिए पुकारते और साथ ही अरहम को सनम को खींचते अपने साथ ले जाते देख बर्तन को वहीं पर छोड़ा। भागकर इसके करीब आई। क्या हुआ खाला और सनम, आप ये लंबे अंकल कौन हैं, और आप खाला रो क्यों रहे हैं? रिमशा की आवाज़ को सुने अरहम वहीं पर ही रुके, पीछे मुड़े रिमशा की तरफ उससे ज़्यादा नज़रों से देखने लगा। इसे बुरा लगा था किसी और का इन्हें डिस्टर्ब करना। अरहम को रोके देख तंजीला बेगम ने गुस्से से छोड़ो मेरी बच्ची को, कोई तो मदद करो, हमारे ये शख्स मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। मदद के लिए वो तमाशा देखने वाले इन्हीं के मोहल्लेदारों को पुकारने लगी, जिनके दरमियान वो पूरी उम्र रही। लेकिन ज़िंदगी में जब अंधेरा छा जाए तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। ये तो फिर गैर लोग थे जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही ज़ात की परवाह होती है। रिमशा जो कि तंजीला बेगम की बात को सुने अपने से बेहद बड़े शख्स को गुस्से से देखती इसके करीब आई। सनम के हाथ को जो अरहम ने पकड़ा हुआ था इसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो नन्ही सी जान सिर्फ और सिर्फ अपनी आप ही को बचाना चाहती थी। हर मुमकिन कोशिश की। अरहम को इस बच्चे की हरकतों पर शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो मज़ीद अपनी गिरफ्त को मजबूत कर चुका था। लेकिन फ़िलहाल वो रिमशा से कुछ ना बोला। लेकिन इसी पर रिमशा का नाखून सनम के हाथ को छुड़वाने के चक्कर में अरहम के हाथ पर लग गया, जिसके बायस इसे अपनी इस नन्ही सी जान पर इस कदर गुस्सा आ गया कि वो सनम के हाथ को छोड़कर रिमशा को थप्पड़ मारने लगा। लेकिन रास्ते में ही सनम ने इसके हाथ को पकड़े रोक लिया। बेशक वो अपनी ज़ात पे आ रही हर बात को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन इसके अजीज़ों के साथ कुछ भी गलत होता इसके लिए देख पाना बेहद मुश्किल था। कोशिश भी मत करना, इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाने से खुद को बहुत बहादुर साबित करोगे। इसके हाथ का बुरे तरीके से झड़कती वो भी सबके सामने चीख पड़ी। अरहम को सनम पर हैरत हो रही थी कि दूसरी मरतबा इसने अरहम पर गुस्सा किया, जबकि पहली मुलाकात में वो अनजान थी अरहम की ज़ात से। लेकिन अब तो वो अच्छे तरीके से जान चुकी थी कि अरहम कितना ख़तरनाक शख्स है।
ٹھیک ہے، اگر اتنی ہی محبتیں جاگ رہی ہیں اس چھٹان کی لڑکی کے لیے تو پھر یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ خاموشی سے میرے ساتھ چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ارحم رانا کسی کو بھی انٹرٹین کرنے کی خاطر نمونہ بنے یہاں تماشا کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ جانتی بھی ہو کہ یہاں پر آنا ہی میری ریپوٹیشن کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی تمہاری خاطر میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب تم چل رہی ہو میرے ساتھ، ورنہ اگر میرا دماغ مزید کسی نے خراب کیا تو اس کا خمیازہ سبھی بھگتیں گے۔ ارحم کی سرخ دوڑوں پر لبریز آنکھیں ارحم کے دھمکانے کے واقعے میں سبب بنی، اسی وجہ سے وہ خاموشی سے اس شخص کے ساتھ جانے لگی۔ بے شک اسے اپنے قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ جانے کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ محلے میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے ہرگز نہ بڑھا، جسے دیکھ تنزیلہ بیگم جذبات سے باہر چیختی ہوئی، شرم کرو تم لوگ، چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، تم لوگوں نے سے اچھی تو یہ بچی ہے جس نے کم از کم کوشش تو کی۔ خدا کے خوف سے ڈرو، اگر آج میری بچی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو کل تم لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ ایک ماں کے دل سے ان خود غرض لوگوں کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ تماشا ختم ہوتے دیکھ وہ خود صنم پر الزامات لگانے کی ضرور اس کا ہی اس شخص کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا کہے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ان کی بے بسی کو دیکھ وہ خود جلدی سے واپس گھر کے اندر جاتی معاذ کو کال کرنے لگی۔ معاذ جو کہ ابھی تک غصے میں موجود تھا، تنزیلہ بیگم کے نمبر کو دیکھ پہلے تو کال کٹ کر دی، لیکن آپ کو اتنی ٹینشن کیوں دے رہی ہے؟ کہہ دیتی کہ اسے ایک مڈل کلاس شخص کے ساتھ نہیں بلکہ کسی امیر کبیر کے ساتھ عیاشی بھری زندگی گزارنی ہے۔ بیٹا تم غلط سوچ رہے ہو، صنم تم سے محبت کرتی ہے، وہ کیوں ایسے کرے گی؟ جو شخص اسے زبردستی لے کر گیا ہے اور یہ سب پورے محلے نہ دیکھے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی میری بچی کی مدد کرنے کی۔ وہ صفائی پیش کرنا شروع ہو چکی تھی۔ آنٹی پلیز، اس معاملے میں آپ کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے خدا حافظ۔ آپ کی بھی مہربانی ہوگی کہ مجھے آئندہ تنگ مت کرنا۔ اس قدر بے رخی سے بات کیے معاذ نے فون کٹ کر دیا۔ تنزیلہ بیگم بے بس ہوئی، روتی کیا کروں میں؟ اب ہر طرف سے مایوسی ملنے پر وہ خود سے بڑبڑائی، کیونکہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رمشا جو کہ خود ننھی سی جان اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سب کچھ دیکھ کے پریشان ہو چکی تھی، اسی وجہ سے بس وہ تنزیلہ بیگم کی ہی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص نے رانا مینشن کا نام لیا تھا، میں خود چلی جاتی ہوں وہاں۔ اچانک سے ان کے دماغ میں ارحم کا بتایا گیا گھر یاد آیا۔ جلدی سے اپنے پرس کو اٹھائے وہ گھر سے باہر جانے لگی۔ یوں انہیں کہیں پر جاتے دیکھ رمشا بھی انہیں آواز لگائی، خالہ کہاں پر آپ جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ رمشا ابھی اپنی بچی کو بچانے کی خاطر ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میری بچی تم اپنے گھر چلو، میں ضروری کام کے لیے جا رہی ہوں، تمہارا جانا بہتر نہیں، جا شاباش۔ جلدی سے وہ انہیں ہدایت کیے گھر کے دروازے کو بند کرتی تیز قدم بڑھائے سڑک کی طرف جانے لگی، کیونکہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے وہ اپنی بچی کو بچا لینا چاہتی تھی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی گیراج میں گاڑی کو روکے ارحم گاڑی سے باہر نکلے، صنم کی طرف جاتا ڈور کو اوپن کیے اسے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ صنم جو کہ مکمل طور پہ پتھر کی بنی ہوئی تھی، فیوچر کے بارے میں سوچ کر اسے تو یہ بات بھی نہ پتہ تھی کہ وہ ارحم کی قید میں پہنچ چکی ہے۔ یوں صنم کا ساختہ بیٹھے رہنا ارحم کو غصہ دلوانے کا باعث بنا۔
اسی وجہ سے خود وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا گاڑی سے نکالے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ صنم نے اب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تھا، اسے معلوم چلا تھا کہ وہ تو ارحم کے گھر پہنچ چکی ہے، گھر جو کہ کل جیسا ہی تھا، لیکن فرق صرف اتنا سا تھا کہ اس کے لاؤنج میں مولوی صاحب کھڑے تھے، جسے دیکھ ارحم نے مسکرانے لگا، یہ سوچ کر کہ اس کے مینیجر نے مکمل طور پر انتظام کر دیا ہے۔